بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے آب زمزم کی۔ 4000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے موزانہ طور پر مکہ کی پتھریلی اور چٹیل صحرا میں پانی کا چشمہ جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر آزمائش پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب کی پتھریلے بے آباد صحرا میں اکیلا چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ جب آپ ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کو آواز دی اور پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ حکم خداوندی ہے، اور اس پر فرمایا کہ خدا ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگے۔ اس پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا اور پریشانی میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ کی طرف، اور کبھی پریشانی میں اپنے بچے کو آ کر دیکھتی۔ اس طرح انہوں نے بھوک اور پیاس کے ساتھ ان دونوں پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک سے نڈھال حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جس جگہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ جب اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے لوٹی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی ایڑیاں رگڑنے والی جگہ سے چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ بھاگ کر پانی کے پاس پہنچی اور بولیں، زمزم یعنی رک جا رک جا، اور جلدی سے پانی کے گرد باڑ بنا دی کہ پانی ضائع نہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے بھر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے اور بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ مزاز ایک اچھا آدمی تھا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور اس کو مٹی سے بھر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ پھر اگلی رات وہ آیا اور کہا، برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ پھر وہ تیسری رات آیا اور اس نے کہا کہ مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ پھر اگلی رات وہ آیا اور اس نے کہا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہو اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں اطراف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کا دال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں اور وہ رک نہیں رہے تو آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آ گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے اور کہا، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جو کچھ بھی کنویں سے برآمد ہوا اس کو خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد عرب کے کچھ لوگوں نے اس کو وہاں سے چوری بھی کر لیا۔
آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ یعنی حصہ حجر اسود کے پاس موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی حدود حرم میں مختلف مقامات سے آب زمزم کے پانی کی شاخیں نکلتی ہیں۔ 1953 میں زمزم کے کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسجد حرم کے اندر اور باہر اس کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ زمزم کی کھدائی چاہے حضرت عبدالمطلب نے دوبارہ کروائی، مگر اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 3 سے 7 فٹ ہے، اس کی چوڑائی 8 سے 9 فٹ ہے اور اس کی گہرائی 100 فٹ کے قریب ہے۔ زمزم خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں 20 میٹر کے فاصلے پر آج کے تہہ خانے میں واقع ہے۔ بلا شبہ آب زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف اور مقدر والا چشمہ ہے۔ حضرت ابو ذر سے ہے کہ 30 دن تک میں کعبہ میں مقیم رہا اور اس کے دوران میں صرف زمزم پیتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دریافت کیا کہ ابو ذر تم کیا کھا پی رہے ہو؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں صرف زمزم پیتا ہوں اور اس کی وجہ سے اتنا فربا ہو گیا ہوں۔ تو بے شک زمزم پینے والوں کے لیے مشروب اور کھانے والوں کے لیے غذا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے گا، اس کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ زمزم میں شفا ہے۔ زمزم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اسی طرح جاری اور ساری ہے اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں کوئی جڑی بوٹی نہیں اتری، نہ ہی کوئی نباتات اور حیوانات اس کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں سائنسدانوں نے نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے زمزم پر بہت سی ریسرچ کی اور یہ ثابت کیا کہ اس کے خواص کو تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی اگر کسی پانی میں ڈالا جائے تو اس کے خواص پورے پانی پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان زمزم کی اس خوبی کو جاننے سے قاصر ہیں۔ آب زمزم کے خواص پر اگر سائنس کے تمام فارمولے آ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔